بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے پیارے ناظرین۔ تم کبھی کبھی بہت پریشان ہوتے ہو اور اداس بھی تو رہتے ہو، یہ سوچ کر کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہیں، اور ہاں کبھی کافی سوچیں بھی تو آتی ہیں تمہارے ذہن میں، ابھی کافی خیال گردش کریں گے تمہارے ذہن میں کہ نہ جانے کیسے دعائیں قبول ہوں گی، کب دعائیں قبول ہوں۔ تو سنو، کبھی کبھی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے تو منہ سے نکلتے ہی دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن کیا تم جانتے ہو جس چیز کے لیے تم سجدوں میں تڑپ تڑپ کر روتے ہو، جس چیز کے لیے تم خود کو بدل دیتے ہو، ایسی چیز پر میرا اللہ تم سے کچھ امتحان ضرور لیتا ہے۔ اس چیز کے ذریعے وہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے، وہ تمہیں تڑپا کر اپنے قریب لاتا ہے، وہ تمہیں رلا کر تمہاری کشش اور بڑھاتا ہے۔ تو ایسی چیز پر میرا اللہ تمہیں کچھ امتحان سے گزارتا ہے تاکہ وہ تمہاری کشش، تمہارا تڑپنا دیکھ سکے، وہ تمہارا صبر آزمانا چاہتا ہے، وہ تمہیں بہت بڑی خوشی دینا چاہتا ہے، وہ خود پر تمہارا یقین بڑھانا چاہتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو دعا کی قبولیت کے لیے یقین بہت ضروری ہے، اور یہ یقین صبر کے بغیر ممکن ہی نہیں، اور صبر سے بڑھ کر کوئی عبادت ہو ہی نہیں سکتی کہ جب تم اس دل کے تڑپنے کے بعد بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہو اور دن رات بس صرف اسی کا نام لیتے ہو، جو ایک آنسو بھی اتنی محبت سے سنبھالتا ہے، تو سوچو وہ دعائیں کیسے رد کر سکتا ہے جو صرف اسی سے مانگی گئی ہیں، وہ ان سجدوں کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے جو تکلیف میں صرف اسی کے سامنے کیے گئے ہوں۔ وہ تو خود قرآن میں کہتا ہے، اور یقیناً تمہارا انجام تمہارے آغاز سے بہتر ہوگا۔ اور کبھی بھول کر بھی یہ خیال اپنے دل میں نہ لانا کہ وہ رب تمہیں بھول گیا ہے۔ کیا تم وہ وقت بھول گئے ہو کہ جب تم کمزور و ناتواں اپنے والدین کو سونپے گئے تھے، تو جس اللہ نے اس وقت تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا، تو وہ کیوں کر تمہاری آزمائش میں تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تو ہر پل تم پر نگاہیں کیے ہوئے ہے۔ تو پھر آخر تم کیوں اتنی مایوسی سے گھرے ہوئے ہو؟ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو کیوں نہیں چھوڑتا، اور بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدے میں لگا دیتا ہے، ان روتی ہوئی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لگوا دیتا ہے۔ جو دل سجدوں میں خدا کی مدد کے منتظر رہتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی محبت بھی مثالی ہوتی ہے۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تم کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔
وہ آپ سے مزید دعائیں کرانا چاہتا ہے، وہ آپ کو اپنے سامنے بٹھانا چاہتا ہے، وہ آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کی آواز سننا چاہتا ہے، اور اس لیے وہ چیز آپ کو نہیں دے رہا، اور اس چیز کا خیال بھی تمہارے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو۔ تو پھر جب وہ تمہیں واضح اشارے دے رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ اور وہ تمہیں دے بھی نہیں رہا اور تمہیں دور بھی نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی بات کا جواب اپنے کن سے دے۔ تم کہتے ہو درد اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی کو برداشت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے انہی کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تم بس صبر کرو اور یقین رکھو، دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے، تمہارا چہرہ اور جائے نماز آنسوؤں سے بھیگ گئے ہوں گے۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کس طرح اس رب کا شکر ادا کریں۔ تمہارے حصے کا خوبصورت آسمان ایک دن تمہیں ضرور ملے گا، جس دن تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، جس دن تمہاری دعاؤں اور اس کے کن کا 7 رنگوں کا ایسا منظر بنا ہوگا کہ تم ماضی کی سب تلخ باتوں کو بھول جاؤ گے۔ محترم ناظرین، میری دعا ہے کہ اللہ آپ کی ہر جائز خواہش کو پورا کرے اور آپ کو صبر والا اور اللہ پر یقین رکھنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ آپ سب کا